نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا علی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین کرام، سب سے بڑا المیہ اس وقت قوم کا یہ ہے کہ قوم تفرقہ بازی میں بٹی ہوئی ہے۔ الگ الگ گروپ کے اندر الگ الگ مسلک، الگ الگ مذہب کو لے کر یہ قوم منقسم ہو چکی ہے، اور یہ اختلاف تو شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن خصوصی طور پر آج کل کا جو موجودہ زمانہ ہے یہ ماڈرنائزیشن زمانہ ہے، جبکہ یہ تعلیم کا زمانہ ہے، شکشا کا زمانہ ہے، ایجوکیشن کا زمانہ ہے، لیکن پھر بھی آج ہم اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور فرقوں کی دکان کوئی بند کرنا چاہتا ہے، قوم کے اندر کوئی اتحاد پیدا کرنا چاہتا ہے، اتفاق پیدا کرنا چاہتا ہے، ایک پلیٹ فارم محمدی پہ لانا چاہتا ہے، تو ہمارے وہ بھائی جو فرقہ پرستی کی لعنت میں مبتلا ہیں، ان کی سمجھو دم کے اوپر اس کا پیر آ جاتا ہے اور چلا اٹھتے ہیں کہ اس نے تو نئی بات کہہ دی، یہ تو گمراہ ہو گیا۔ جو اتحاد کا کام کرے، امت کے اندر اتفاق کا کام کرے اور ایک پلیٹ فارم محمدی پہ لے کے آئے، تو اس کو لوگ گمراہی کا لقب دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں چرب زبانی کرتا ہے، سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، ہمارے اکابرین کے اوپر تنقید کرتا ہے، ہمارے بزرگوں اور بڑوں کی بات کو یہ مانتا نہیں ہے۔ تو دوستو، ایک ہوتی ہے تقلید اور ایک ہوتی ہے تحقیق۔ آپ اگر تقلید کی لعنت میں مبتلا ہیں اور آپ کو وہی ایک لولی پوپ پکڑا دیا گیا ہے یا اسی ایک سویٹ ڈریم میں آپ کو سلا دیا گیا ہے تقلید کے نشہ دے کر، تو آپ تقلید کی دنیا سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ آپ تو بس اسی کے اندر رہو گے اور اسی بات کو تسلیم کرو گے کہ ہمارے اکابر اس کے بارے میں کیا کہتے آ رہے ہیں یا فلاں امام کا کیا قول ہے۔ تو یہ چار امام کیوں بنے؟ ان کے پاس بھی تو کوئی تحقیق ہے، تب نا انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، علمی اختلاف کیا۔ ایسا نہیں کہ شریعت کے جو اصول ہوتے ہیں اس کے اندر ان کا اختلاف رہا، اصل الاصول کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ایک جو برابر کی جو ٹرمز ہے اس کے اوپر تو کم سے کم اکٹھے ہو جاؤ، توحید کے اوپر تو اکٹھے ہو جاؤ۔ یا توحید کو بھی لوگوں نے خلط ملط کر رکھا ہے۔ ہمارے اکابر یہ کہتے آ رہے ہیں ہم تو استمداد بالغیب کہ ہم تو قائل ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں یا علی مدد، علی بھی مدد کرتا ہے، یا غوث مدد، غوث بھی مدد کرتا ہے۔ ہمارے اکابرین اب بڑی بڑی کتابوں میں لکھ چکے ہیں، اور اکابرین اس کی ہم اس پیٹرن کے اوپر ہیں جس پر ہمارے اکابرین تھے۔ یا پھر جو اماموں کی جو تقلید کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں ہمارے امام تو یہ کہہ کے گئے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں اندھ بھکتی، یا اس کو کہتے ہیں تقلید کی دنیا میں مقید ہو جانا۔ تو پھر آپ کو تحقیق کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی، آپ کے عقائد، آپ کے نظریات لنگڑے لولے ہو جائیں گے، آپ ایک مجبور محض بن جاؤ گے، ایک مینڈک والے کنویں کی دنیا میں بند ہو جاؤ گے کہ بس ہمارے امام نے یہ کہہ دیا تو ہم تو لنگڑے لولے ہو کر اور کیا ہے کہ بے حس ہو کر ہم تو اسی بات کو فالو کریں گے، کیونکہ اتنے بڑے امام نے کہہ دیا۔ دوستو، امام نے کہا، اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی نص قطعی مل جائے یا احادیث سے مشہور مل جائے، پھر بھی آپ امام کی پیروی کریں گے؟ وہ ائمہ کرام جنہوں نے خود یہ لکھا تھا، جنہوں نے خود کا یہ قول ہے کہ اگر میری بات قرآن اور حدیث کے خلاف پاؤ یا میری اس بات کے خلاف اگر کوئی حدیث آ جائے تو آپ حدیث کو فالو کرنا، حدیث کو ماننا، میری بات کو دیوار پہ مار دینا، یہ اماموں کا قول ہے۔ تو ان کے اندر بھی کوئی علمی اختلاف تو رہا نا۔ امام بھی ایک انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں، وہ کوئی نبی نہیں ہوتا ہے، نبی بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے گھر منتخب ہو کے آتے ہیں، ان کے اوپر شریعت کا نزول ہوتا ہے، شریعت مقدسہ کی باتیں وہ نبی بتاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، اور اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں بنتے۔ نبی معصوم ذات صرف نبی کی ہے۔ معصوم کا لفظ آپ کیا دیگر اشخاص کے لیے استعمال کر سکتے ہو؟ معصوم عن الخطا نہیں کر سکتے۔
تو کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے، غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ یہ تو پرانے زمانے کے جو امام تھے یا جو عالم تھے اس کے بیچ میں بھی اختلاف رہا، علمی اختلاف رہا۔ بعض نے اپنی کتابوں میں کچھ مسئلہ لکھا، بعض نے کچھ لکھا، ہر ایک کے پاس دلیل ہے، لیکن ٹھوس دلیل کس کے پاس ہے؟ نص قطعی کے پاس کس کی دلیل ہے؟ نص قطعی کس کے پاس ہے؟ یا حدیث مشہور کس کے پاس ہے؟ ہم اس کی تصدیق کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آج کل جس فرقے کے اندر جس نے جنم لیا ہے وہ ان کی باتوں سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا، حق کو تلاش کرنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ کنویں کی مینڈک کی ایک دنیا ہوتی ہے نا، ویسا وہ قید ہو جاتا ہے۔ ان کو کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی تحقیق کی، ریسرچ کی، بات کو معلوم کرنے کی، کہ بس ہمارا فرقہ کہہ رہا وہی صحیح ہے۔ دوستو، کئی فرقوں کی باتیں حق ہو سکتی ہے اور کئی فرقوں کی باتیں غلط بھی ہو سکتی ہے۔ افراط اور تفریط ہر فرقے میں پایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے غلو اور نقص ہر فرقے میں پایا جاتا ہے جو آپ لوگوں نے فرقے بنا رکھے ہیں، جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ فرقے مت بناؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو جس جماعت جس فرقے کے اندر ہے وہ اس کے اندر خوش ہے۔ کیا کہ وہ کہہ رہا ہے بس یہ حق پر یہی ہے۔ تو اس طریقے سے یہود کے جو عالم تھے، نصارہ کے جو عالم تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے عالم یہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ افراط و تفریط کی باتیں بتاتے یا کچھ شریعت سے ہٹ کے بھی بتاتے تو بس انہی کی بات کو وہ فالو کرتے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے، کہتے کہ ہم اس کے علاوہ تو ہم بات تسلیم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے عالم یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے تو خدا کے مقابلے اس عالم کو پکڑ لیا، اور یہی بیماری آج کل بھی پائی جاتی ہے۔ ہمارے اکابر یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے بڑے یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ لکھا ہے۔ ہو گیا نا قرآن کی آیت آپ کے اوپر بھی فٹ ہو گئی نا۔ تو دوستو یہ ہے، اتحاد امت کی کوئی بات نہیں کرتا۔ جتنی باتیں کرتے ہیں تفریق کی، ڈسٹینس پیدا کرنے کی، تضاد پیدا کرنے کی، آپس میں جو نظریات اور خیالات اور جو ایٹیچیوڈ ہیں ان کو لے کر امت کے اندر تفریق بازی کرتے ہیں۔ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا فرقہ حق کے اوپر ہے، اور حق پر کون ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جو عالم باتیں آپ کو بتائے، ایک عالم کی بات بھی سنا کرو، دوسرے فرقے کی بھی بات سنا کرو، کون سی بات ہے جو نص کے ساتھ قوی ہے، کس کے پاس دلائل قوی ہے، من حیثیت دلائل کس کی بات قرینہ قیاس ہے اور کس عالم کی دلائل سے ہٹ کر ہے۔ اگر یہ باتیں ہم اٹھاتے ہیں، اس ایشو کو اگر ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی گمراہی کے فتوے لگتے ہیں۔ اور یہ بات یہ ایک چھوٹا سا ادنا مولوی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ بات مجدد الف ثانی شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجۃ البالغہ میں لکھ رہے ہیں کہ امت کو اس اندھی تقلید نے گمراہ کر دیا، کہ تقلید کی اس طریقے کی اس کے اوپر حاوی ہو گئی ہے کہ وہ حق کو تلاش کرنا ہی نہیں چاہتے، کہ بس لکھا جا چکا ہم اس کی بات مانیں گے۔ تو دیکھو، کتاب کی بات جو ہے یا کسی عالم کی بات جو ہے اس کو شریعت کے پیرامیٹر میں ڈال کر دیکھو، شریعت کی لیبورٹری میں ڈال کر دیکھو کہ کون سی بات نص قطعی کے قریب ہے، اقرب ہے، اور کس کی بات صحیح حدیث یا نص کے خلاف ہے، ہٹ کر ہے۔ وہ عالم چاہے کتنی بڑی کرسی کے اوپر آسین ہو، چاہے وہ عالم کتنی بڑے مرتبے کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، چاہے اس کی کتنی بڑی وقت ہو، بحر العلوم ہو، مجدد ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر قرآن کی نص قطعی یا احادیث مشہور کے خلاف بات پائی جائے گی، ہم اس بات کو دیوار پہ ماریں گے۔ خود ان عالموں کا کہنا ہے اگر میری بات قرآن اور حدیث کے خلاف پاؤ یا آپ کو اس کے بارے میں دیگر دلیل مل جائے قرآن کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں، تو ہماری بات کو دیوار پہ مار دینا۔ بڑے بڑے اکابری امت یا یوں کہو کہ اپنے وقت کے زمانے کے عصر کے جو امام تھے وہ اپنا یہ مینشن کر کے گئے، یہ لکھ کے گئے
تو دوستو یہ باتیں ہیں، لیکن کون سمجھائے اور کون سنے گا۔ اتحاد امت کے اوپر اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ گمراہ ہو گیا، تحقیق کے بارے میں کوئی گفتگو کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ گمراہ ہو گیا، بس تقلید کے اندر قید رہو۔ اور یہ خاص کر ہمارے ایشیائی ممالک کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہے، عرب کنٹری کے اندر یہ باتیں نہیں پائی جاتی ہے۔ عرب کے پاس جو حق آ جاتا ہے، جو دلائل کی روشنی میں وہ گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک دوستو۔ اور اس کے بارے میں کئی ایک چند عالم اٹھے بھی، ان فرقہ پرستی کی دکانوں کو بند کرنا چاہا تو ان کو اماڑی لگ گئی، ہماری بھاشا میں کہتے ہیں۔ جیسے انجینئر محمد علی مرزا کا نام آتا ہے، ٹھیک اس طریقے سے مفتی کامران شہزاد کا نام ہے، اس طریقے سے مفتی ہمدرد کا نام بھی لیا جا سکتا ہے، جو اتحاد امت کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اور انہی کو سماج نے ٹھکرا دیا ہے کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ان کی طبیعت سے جب وہ باتیں میچ نہیں کھاتی ہے یا اس مسلک سے میچ نہیں کھاتی ہے، کیونکہ یہ تقلید کی تو آکاش بیل ان کے دماغوں کے اوپر آباء اور اجداد کی طرف سے چڑھی ہوئی ہے، اس بیل کو اگر کوئی کھینچنے جائے گا تو ضرور اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، کیونکہ اسی لبادے کے میں وہ لپٹ چکے ہیں، اور جب اس کو کوئی ہٹانے جائے گا تو تکلیف ہوگی۔ ہڈی کا سرجن جب کوئی سرجری کرتا ہے تو وہاں چیخیں نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر بات ہے حق بات کہے گا تو چیخیں آپ کی نکلے گی۔